تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ اس میں تفصیلات ہوں گی کہ ثوابی کا جلسہ جو تھا اس کے اندر لوگ کیوں جانا شروع ہو گئے۔ دوسرا جو اس کے اندر ایک اور معاملہ ہے کہ آج جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر، وہ کیوں ناراض تھے میڈیا سے، اور میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویلاگ شروع کروں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج جنید اکبر جو تھے وہ پشاور میں تھے اور عدالتوں میں چونکہ مقدمات ہیں تو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو صحافیوں نے انہیں گھیر لیا اور صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھے۔ جو اہم سوال ہے اور ہر جگہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ثوابی کے جلسے میں کیوں لوگ کم تھے اور عمران خان صاحب اور جو دیگر قیادت ہے وہ کیوں ناراض ہے۔ اس حوالے سے ان سے کویشچن تقریباً جب سے یہ جلسہ ہوا ہے انہیں ہر میڈیا انٹریکشن میں پہلا سوال ان کا یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو رپورٹ کہاں گئی، جو آپ نے کہا تھا رپورٹ آئے گی۔ بہرحال وہ آج جو سوال پوچھا تو جنید اکبر تو پہلے تھوڑے سے ہوئے، انہوں نے ایک دم وہ برس پڑے صحافیوں پر۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال کون آپ کو دیتا ہے، اور جو آپ کے چینلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ یہ سوال آپ کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ یہ سوال کریں، اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوریاں ہیں۔ تو کہنے کا مجھے اس بات پہ بڑی ہنسی بھی آئی کہ صحافی کا کام سوال کرنا ہے، اور یقیناً اس طرح جواب ان کا میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا برس پڑیں گے میڈیا پر۔ اب لوگ اگر کم تھے تو اس میں میڈیا کا قصور تو نہیں ہے، ظاہر ہے ایک اگر عمران خان صاحب ہوں اور وہ جلسہ بڑا ہوگا، اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے نا۔ میں سمپل بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اگر آپ عمران خان صاحب کو اعلان کر دیں کہ ان کا جلسہ ہے تو آپ دیکھیے گا لوگ کتنے ہوں گے، اور آپ ایک جلسے کا اعلان کرتے ہیں جس میں عمران خان صاحب نہیں ہیں تو لوگ تو عمران خان صاحب کو دیکھنے آتے ہیں، تحریک انصاف کو دیکھنے کوئی نہیں آتا، وہ تو صرف عمران خان کے لوگ آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب ان کی رہائی کا معاملہ ہے، ان کے کیسز ہیں، تو لوگ اس وجہ سے آتے ہیں، ورنہ اگر آپ ویسے جلسہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ 100-200 لوگ بھی لا سکیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ اس طرح ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان کو، لوگ ان کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں میڈیا کا قصور نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی سوال دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی چینلوں میں کہیں بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے وہ سوال بنا رہا ہے کہ جنید صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ عاطف صاحب بھی تھے اور دیگر عہدیداران بھی تھے، تو یہ ایک انہوں نے پھر ان سے ایک سوال ہوا کہ شیر افضل کے ساتھ جو آپ کے کیا وہ ہیں، تو انہوں نے کہا میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شیر افضل اگر آئے تو ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اور جب وہ آئے علی امین نے ان کو کیا، اس کے بعد علی امین کے ساتھ ہی وہ کھڑے رہے، پھر انہوں نے خطاب بھی کیا، پھر علی امین نے خطاب کیا۔ تو ایک اور بات جو ان سے پوچھی گئی، جب علی امین خطاب کر رہے تھے تو جو جلسے میں جو کچھ لوگ تھے، ظاہر ہے وہ ایک تعداد جو تھی کم ہونا شروع ہو گئی تھی، تو آخر میں کافی کم ہو گئے تھے۔ اب میڈیا کا یہ کویشچن بھی تھا کہ جی علی امین کا جب خطاب تھا تو لوگ کیوں چلے گئے، کیا وجہ تھی؟ تو یہاں بھی میڈیا کا یہی ہوتا ہے کہ شاید کوئی سازش تھی، کوئی وہ تھا، لیکن میرا نہیں خیال کوئی سازش تھی۔ البتہ جو جنید کا جو جواب تھا جنید خان کا، وہ یہ تھا کہ یہ عمران خان بھی جب خطاب کرتے ہیں اور آخری خطاب ہوتا ہے تو آخر میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ نکلنا ہے، تو وہ لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ذرا جلسے سے آرام سے باہر چلے جائیں، کیونکہ جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو پھر ایک بگدڑ ہوتی ہے، لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہوتے ہیں تو لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک جواب تھا، میرا خیال میں کہ ایک مناسب جواب تھا۔ ساتھ میں انہوں نے پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے جو شوکت یوسف زئی نے بھی بات کی ہے، پھر پارٹی ڈسپلن کی بات کی ہے،
تو اس پہ جنید اکبر کا یہ موقف ہے کہ جی پارٹی کے اندر گروپس ہیں اور یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ پہلا اعتراف ہے کہ پارٹی کے اندر گروپس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ اعتراف سامنے آیا ہے کہ جی پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر 3-4 گروپس بنے ہوئے ہیں اور یہ گروپس جو ہیں اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل گروپس ہیں، لیکن وہ اس کو انہوں نے ایک پازیٹیو سینس میں اس طرح لیا کہ جی پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہیں لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو جب موقع ملتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو کوشش کر رہے تھے اس کو کور اپ کرنے کی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سارا معاملہ ہی وزارت اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے، وزارت اعلیٰ پہ ختم ہوتا ہے، وزارتوں سے شروع ہوتا ہے، وزارتوں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہو، پولیس آگے پیچھے ہو، اس کے پاس وسائل ہوں، اور سرکار کا جو ہے نا وہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، یقیناً اگر ایک بندہ ایم پی اے بنتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ وزیر بنے، جب وہ وزیر بنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی ایم بن جائے، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے، اور پارٹیوں کے اندر یہ اختلافات ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک موقع پہ جب بشیر بلور صاحب کو وہ ان کا ایک چانس بن رہا تھا تو علی حیدر ہوتی کو بنا دیا گیا سی ایم، تو این پی کے اندر ایک وہ تھی ٹسل۔ تو یہ ایک قدرتی امر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہاں پہ جو اس کی جنید کی ایک بات جو مجھے اچھی لگی کہ جی پارٹیوں میں گروپ بندی ہوتی ہے، پی ٹی آئی میں بھی گروپ بندی ہے، لیکن عمران خان کے اگر عمران خان جس طرف ہے عمران خان سب اس کے ساتھ ہی ہیں، تو اگر گروپ بندی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پارٹی ہی عمران خان کے آگے پیچھے ہے، تو پارٹی کے اندر گروپوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پہ یہ عاطف بھی موجود تھے، عاطف خان، ان سے بھی وہی سوال ہوا کہ جی آپ اون چودھری سے ملے تھے، تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں، وہ ایک سلام دعا تھی، سامنے آئے میں نے سلام دعا کی، اور میں گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر غائب نہیں ہوا۔ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی دن تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ وہ بار بار ہر اپنے بیان میں یہ ڈگی والی بات ضرور کرتے ہیں، تو آخر گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کون غائب ہوا مجھے تو معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو خود بتائیں، پارٹی کے اندر بتائیں کہ بھئی کون وہاں سے بھاگا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اون چودھری سے میں کوئی خفیہ ملاقات نہیں کی، کوئی ڈیل نہیں کی وہاں بیٹھ کے، تو یا مطلب ہے کہ وہ جس کو بھی سنانا چاہ رہے ہیں اس کو یہ سناتے ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں میں نہیں کرتا، آپ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر ڈگی میں بیٹھ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اشارے تو انہوں نے کافی دے دیے ہیں، بہرحال یہ تو الگ سے وہ ہے۔ اگلی جو ویلاگ ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ مجھ کچھ معلومات لے کر، تو یہ جو ورکرز کا معاملہ ہے کہ ثوابی کے جلسے میں کتنے ورکرز آئے اس پر ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ۔